کافر ہونے کے باوجود مشکل میں اس نے ایک اللہ کو پکارا اور توحید کی برکت سے وہ مومنہ اور صحابیہ بن گئی۔ یہ عورت عرب کے کسی قبیلہ کی لونڈی یعنی غلام تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ قبیلہ والوں نے اسے آزاد کر دیا، مگر یہ آزاد ہو کر کہیں جانے کے بجائے اسی گھر میں اہل خانہ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کافر ہونے کے باوجود ایک اللہ کو پکارنا۔ مذکورہ خاتون کا قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ عورت عرب کے کسی قبیلہ کی لونڈی یعنی غلام تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ قبیلہ والوں نے اسے آزاد کر دیا، مگر یہ آزاد ہو کر کہیں جانے کے بجائے اسی گھر میں اہل خانہ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس کے بعد ایک الزام اور بہتان کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس لونڈی نے عرب قبیلہ اور اس علاقے کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اس خاتون کے لیے اب مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی، اور جب بھی میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی، ہمارے رب کے عجائب میں سے ہے کمر بند کا دن، کہ وہ بن گیا میرے لیے کفر کے ملک سے نجات کا دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آخر ایک دن اس سے کہا، کیا بات ہے، جب بھی تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو یہ جملہ ضرور کہتی ہو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس پر اس لونڈی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ اس کے مالکوں کی لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی۔ اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا۔ اس لڑکی نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ جہاں کمر بند پڑا تھا اس جانب سے ایک چیل کا گزر ہوا۔ چیل نے اس کمر بند کو سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے گوشت خیال کیا، لہٰذا اس پر جھپٹا مار کر لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اس کمر بند کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ آخر کار اس کمر بند کا الزام مجھ پر لگا دیا اور میری تلاشی شروع کر دی، حتیٰ کہ خفیہ اعضاء کی بھی تلاشی لی۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں میں اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے وہی کمر بند اوپر سے گرایا اور ان لوگوں کے درمیان آ کر گرا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، یہی ہے نا وہ کمر بند جس کی تہمت تم لوگ مجھ پر لگا رہے تھے؟ میں اس الزام سے پاک ہوں اور دیکھ لو یہ وہی ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت کافر قبیلہ میں رہتی تھی، مشرک علاقہ میں رہتی تھی، ہر جانب شرک کی آندھیاں تھیں، کفر کے طوفان تھے، مگر اس کالی لونڈی کا سینہ اندر سے کس قدر سرخ سفید اور روشن تھا کہ اس نے مشکلات میں گر کر پکارا تو صرف ایک اللہ کو پکارا۔ اس نے اپنی موحدانہ فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس وقت تو شرک کا چلن ایسا چل رہا تھا کہ مشرک مرد اور عورتیں کعبہ کا طواف کرتی اور یہ تلبیہ پڑھتی، لبیک لا شریک لک، اللہ تیری جناب میں ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے، ویلکم قدن قدن، تم پر افسوس، انہی الفاظ پر رک جاؤ رک جاؤ۔ مگر آہ، وہ بھلا کہاں رکنے والے تھے، وہ ساتھ ہی یہ الفاظ کہتے، الا شریکہ لک تملکہ وما ملک، مگر وہ بزرگ ہستی جو تیری ہی ہے، جس کا تو ہی مالک ہے، اور وہ بزرگ ہستی کسی چیز کا مالک نہیں۔
میری بہنوں، وہ اپنی بزرگ ہستیوں کو کہ جن کی انہوں نے مورتیاں بھی بنا رکھی تھی، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خود کچھ نہیں ہیں، اور یہ کہ ان ہستیوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے بزرگ ہستیاں ہیں اس لیے وہ تلبیہ میں بھی ان کا ذکر کرتے اور اسی انداز سے کرتے کہ وہ اللہ کی بزرگ ہستیاں ہیں۔ اس طرز عمل پر ان مشرکوں کو یہ کہا جاتا کہ اللہ کے بندوں، آسان اور مشکل وقت میں ایک اللہ ہی کو مشکل کشا جان کر پکارو، بزرگ ہستیوں کو درمیان میں ڈال کر ان کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ جھٹ سے کہتے، نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ وہ اللہ تک رسائی رکھتے ہوئے ہمیں اس کے قریب کر دیں، اور یہ کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگ ہستیاں اللہ کے وہاں ہماری سفارشی ہیں۔ میری بہنوں، شرک کے اس چلن اور ماحول میں جس کا ہم نے معمولی سا نقشہ کھینچا، اس کالی عورت نے خالص ایک اللہ کو پکارا۔ ذرا تصور کیجئے، سارا قبیلہ اس کے ارد گرد ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی اسے چور سمجھے ہوئے ہیں، لامحالہ کوئی گالی دیتا ہوگا، کوئی طعنہ زنی کرتا ہوگا، حتیٰ کہ انہوں نے آخری حد تک جا کر اس کی تلاشی لے ڈالی، مگر اس کی جان ابھی چھوٹ نہ رہی تھی۔ ایسے مشکل حالات میں معاشرے کی تسم رسیدہ ظالم سماج کی دھتکاری ہوئی ایک کالی لونڈی خالص اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے، نہ وہ درمیان میں کسی بزرگ کو لاتی ہے، نہ کسی اعلیٰ ہستی کا واسطہ دیتی ہے، نہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت رواں مان کر مدد کے لیے پکارتی ہے۔ وہ پکارتی ہے تو صرف ایک رب العالمین کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اور بلا واسطہ پکارتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھی کافرہ تھی، لیکن اسلام کو تو اس نے دیکھا نہیں، لگتا ہے اس نے صرف نام سن رکھا تھا اور خالص توحید پیش کر کے پتھر کھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا تھا۔ جی ہاں، جب وہ درمیانی واسطے توڑ کر اپنے رب العالمین کے قریب ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بندی کے اس قدر قریب ہوا کہ ادھر اس نے مدد کے لیے پکارا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کو پہنچ گیا۔ وہی چیل جس نے کمر بند اٹھایا تھا، اسی نے کمر بند لا کر درمیان میں پھینک دیا۔ اللہ اللہ! اللہ کی مدد کا یہ نظارہ دیکھ کر اب اس کالی خاتون نے علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس کی جانب سفر کا ارادہ کر لیا۔ اب اسی دیس کی طرف جاؤں جو دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، بے آسروں کا آسرا بنتا ہے۔ وہ چل پڑی، کون سے پہاڑ اور کیسے کیسے ریگستانی علاقے، کیا کیا مشکلیں اس نے بھوک پیاس کس قدر برداشت کی ہوگی، مگر آخر کار وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ رحمت للعالمین، حکمران مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور اسلامی معاشرے کی رکن بن گئی۔ عارضی بندوبست کے تحت مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا گیا۔ واہ کالی لونڈی کے مقدروں کا کیا کہنا، اس کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن بن گیا۔ امام کائنات کی جوزہ محترمہ صدیقہ کائنات کا اسے پڑوس مل گیا۔ اب وہ مومنہ بن گئی، صحابیہ بن گئی، اللہ کے ساتھ دوستی یعنی ولایت کا مقام پا گئی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔